اندازہ لگائیے ایسا ایمان نہیں جیسے دنیا کا ایمان ہوتا ہے، کہتے ہیں ایماندار بھی ہے لیکن ایمان کی بات زبان سے نکالتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ دفتر بھی مشکل پڑ جائے گی، صاحب خفا ہو جائے گی، پڑوسی ہے اس سے کچھ تعلقات بھی ہے، کچھ فائدہ بھی ہم اٹھاتے ہیں، یہ ناراض ہو جائے گا، اور اگر توحید کی بات کریں گے تو اس کے بعد جینا دوبر ہو جائے گا، ہر طرف تو شرک پھیلا ہوا ہے، اگر یہاں رہنا ہے تو انہی کی آواز میں آواز ملاؤ، اپنی جان بچانے کی کوشش کرو لیکن کسی سے نہ الجھو۔ تو فرمایا ایسے لوگ ایماندار نہیں ہیں۔ مالک جو فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں اور وہاجرو، اور وہ کیفیت پیدا کرے کہ ان کا ماحول اور ان کی قوم ان کو برداشت نہ کرے، مجبور کرے ہجرت کرنے پر۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ وہی چیز کے ایمان لائے، سچا ایمان کے ذریعے سے ثابت کر دے، عمل صالح کر کے کہ ہم ایمان میں سچے ہیں، مالک کے علاوہ ہمارا کوئی مالک نہیں ہے، اور جو کسی اور کو مالک مانتا ہے یا اپنی بادشاہت کا اعلان کرتا ہے ہم اس کے دشمن ہیں۔ پھر کفر شرک کی ایک ایک بات کو وہ کھول کر دنیا کے سامنے لائے، اور اس کے مقابلے میں توحید کا جو اعلان ہے وہ برملا کرے بغیر کسی خوف و حراس کے، اور ہر چیز کو جو اللہ کی دشمنی کے اوپر ہے اس کو للکارے۔ تو فرمایا کیا حال ہوگا؟ قومی گھر والے بھی ہو سکتا ہے بگڑے، محلے والے ناراض ہوں، اور قوم کی اکثریت پھر اس کا ناطقہ بند کر دے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہمت ور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا مقام پہچان کر اپنے مالک کی بات سے پیچھے نہ ہٹے، تو آخر کار کیا ہوگا کہ اس کو زبردستی چھوڑنا پڑے گا، پھر دنیا اپنے اندر اس کو رہنے دے گی۔ فرمایا جو ایسے لوگ ہوں کفر شرک کے زمانے میں ایسا ایمان لائیں کہ اپنی جان سے بھی ایمان کے تقاضے ثابت کرے اور دنیا کو بھی کھلی دعوت دے، وہاجرو، اور جب دنیا مجبور کرے یا تم ہمارے اندر رہنے کے لائق نہیں ہو، چھوڑو کہیں اور جاؤ، تو وہ ہجرت کر جائے بے پرواہ ہو کر کہ کتنی تکلیف پہنچے گی مالی، اور پردیس میں نکلنا پڑے گا، سارے روابط اور رشتے اور ساری یادیں تک توڑنا پڑیں گی۔ فرمایا جو ہمت ور اس کے بعد ہجرت بھی کر جائے، اور ہجرت کرنے کے بعد یہ نہیں کہ اب سکون کا گوشہ ملا ہے آرام سے زندگی گزار لے، فرمایا اور اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، پھر جہاد کرے۔ جہاد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوشش کرنا کسی راستے میں کہ اس کے اندر اس کے مخالف بھی کوشش ہو رہی ہے۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے یا اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے بڑھے، جبکہ شیطان کا دین، طاغوت کا دین اور کفر و شرک اور باطل دین ہے وہ بھی اس کے مقابلے میں اپنی کوشش لگا رہے ہیں۔ فرمایا پھر اس کے بعد پھر جہاد کرے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کو غالب اور شیطان اور باطل کے دین کا خلاقمہ کرنے کے لیے باموالہم، اپنے مال بھی لگائیں، وانفسہم، اپنی جان، اپنے اوقات، اپنی طاقتیں اور اپنی توانائیاں پھر چڑھائیں۔ فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ اولئک هم الفائزون، ان کے لیے اللہ کے یہاں بڑے بڑے درجات ہیں، اور صحیح معنوں میں یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کامیابی سے ملیں گے، اصلی کامیاب یہ ہے۔ اور یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، پروردگار عالم ان کو اپنی رحمت کی خوشخبری سناتا ہے، ورضوان، اور یہ کہ میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا جائے گا کہ جنتیوں کچھ اور چاہیے، جنتیوں کی طرف سے ایک ہی آواز اٹھے گی کہ مالک ہر چیز مل گئی، اب کسی چیز کی خواہش نہیں ہے۔ تو پروردگار کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ ایک بات اور سن لو کہ میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو وہ رضوان ہے، وہ اللہ کا کی رضامندی ہے، اور شکل کیا ہوگی؟ وہ جنات اور گھنیرے باغات ہوں سرسبز و شاداب، لہم فیہا، یہ ان کے مالک بنا دیے جائیں گے، فیہا نعیم مقیم، اور وہ نعمتیں ہیں ہمیشہ قائم رہنے والی، بھرپور نعمتیں ہیں، جو دل میں آ جائے وہ ان کے حصے کا، اور جو حکم دے دے کبھی حکم ٹالا نہ کرے، خالدین فیہا ابدا، اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال ہو کہ ہر خواہش پوری ہو جائے، اور خواہشوں کی تو انتہا نہیں ہے، اور انسان کی سوچ اور انسان کا تصور ہے وہ تو اس کی کوئی پہنائی نہیں ہے، تو مالک فرماتا ہے کچھ سوچو، یاد رکھو ان اللہ عنہ اجر عظیم، جو مالک فرماتا ہے اس کے اندر کوئی روک نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، جو تم سوچو اور تم سوچ نہ بھی پاؤ، تم مانگو اور مانگ نہ پاؤ، اللہ اس کو بھی
دے گا. مالک فرماتا ہے وَلَدَيْنَا مزید، جو تم چاہو اور خواہش کرو وہ تو الگ رہا، ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی ہے، تم سوچ بھی نہ سکو، ہم اپنی طرف سے دیں گے. تو فرمایا جب یہ معاملہ ہے تو اللہ کے بندوں پھر اب ایمان کی قیمت پہچانو، اور اس کے مقابلے میں جو چیز ایمان کے راستے میں حائل ہونے والی ہو اس کی بات نہ ماننا. اور کتنی چیزیں ہیں. یہ محبت ہے سب سے بڑی، اولاد کی محبت ہے، بھائی کی محبت ہے، باپ کی محبت ہے، بیٹوں کی محبت ہے، کیا بیوی کی محبت ہے، کاروبار کی محبت ہے، مکان کی محبت ہے، کیا چیز نہیں ہے. مالک یہی بات بیان فرما رہا ہے کہ اگر سچے مومن ہو تو اس آگ سے بچ کر جنت میں جانے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے وقت جو چیز بھی راستہ روکے اور حائل ہو جائے اس کو ٹھکرا کر اور اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرو. اب مسئلہ جب ایمان کا اصلی مسئلہ ہے تو تمہاری دوستی اور دشمنی، تمہاری پسند اور ناپسند، تمہاری خوشی اور ناخوشی، تمہارا دینا اور روک رکھنا، یہ سب کچھ اب ایمان کے مطابق ہونا چاہیے. یہاں تک کہ یا ایھا الذین آمنوا یہ تک فرما دیا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء. اگر تمہارے باپ جنہوں نے تم کو اپنی گودوں میں کھلایا ہے اور تم کو پروان چڑھایا ہے، تمہاری ایک ایک خوشی کے لیے انہوں نے بہت سے غم برداشت کیے، لیکن سمجھانے بجھانے کے بعد اب ان کا عالم یہ ہے کہ ایمان کے راستے میں رکاوٹ بن گئے ہیں. اب ایمان سے ہٹانے کے لیے، کفر کی طرف لے جانے کے لیے وہ پوری طرح سے زور لگا رہے ہیں. وہ چاہے تمہارے باپ دادا ہوں، وہ اخوانکم، چاہے تمہارے بھائی اور بہنیں ہوں، یہ خونی رشتے ہوں، اور اگر وہ ایمان نہیں لا رہے بلکہ ایمان کے دشمن ہیں تو فرمایا پھر اپنے جذبات کو کچل ڈالو. اب ایمان کی وجہ سے اب ان کے ساتھ محبت کا کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے. اگر جو نہ بناؤ ان کو اولیاء، ان کو اپنا دوست اور اپنا ہمدرد اور غمگسار اور محبت والا نہ سمجھو. ان استحب الکفر علی ایمان، اگر یہ کفر کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں، زیادہ ان کو پسند ہے ایمان کے مقابلے میں. اور سنو وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ کہ تم ایمان کے باوجود اگر اتنے دعوے کرتے ہو اور بدر و احد اور حنین اور فتح مکہ سے بھی گزر چکے ہو، لیکن اگر کسی وقت بھی زندگی میں ایسے لوگوں کو تمہارے باپ اور بھائی ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں ان سے تم نے محبت کے جذبات رکھے تو سمجھ لو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ کہ ایسے سارے لوگ چاہے ان کا پرانا کارنامہ کتنا زرعی کیوں نہ ہو، حسین اور پر رونق کیوں نہ ہو، یہ ظالم ہے، یہ اللہ کے دشمن اور اللہ کے باغی ہیں. اور اسی طرح سے قل ان سے کہہ دیجئے ان کان آباؤکم اگر تمہارے باپ دادا و ابناؤکم تمہارے بیٹے اور بیٹیاں پوتے، وہ اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے عزیز دار اور کنبے اور کٹمب والے، و اموال ترکتموہا اور تمہارے وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں کما کر، و تجارت تخشون کسادہا اور وہ تمہارے کاروبار جن کے اندر کساد بازاری سے ڈرتے رہتے ہو، ہر وقت ہوشیار رہتے ہو، مساکن ترضونہا اور وہ مکان کچے ہوں، جھوپڑی ہو یا تمہارا محل ہو تم نے بنایا ہے اور تم کو بہت پسند ہے. احب الیکم اگر یہ چیزیں تم کو زیادہ محبوب ہے من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، ورسولہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، اللہ کے دین کی طرف جو ان کا بلاوا ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، زندگی سے ثبوت دو، دنیا کے اندر یہی دعوت تمہاری اٹھے کہ ایمان کی طرف آؤ، شرک اور کفر سے توبہ کرو، طاغوت کا ساتھ دینے کے بجائے اس کا تخت رکھنے کی کوشش کرو اور کفر اور شرک سے بیداری کا اعلان کرو. فرمایا اگر اس راستے میں تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہو، اگر یہ چیزیں حائل ہو جائیں تم کو روکیں اور تم کو زیادہ یہ محبوب ہوں اور تم رک جاؤ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، و جہاد فی سبیلہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے مقابلے میں، تو مالک فرماتا ہے کہ ہم زبردستی نہیں کریں گے. تم رک سکتے ہو، تم اپنے بال بچوں کی خواہش پوری کرو، اپنے ماں باپ کی بات مانو، اپنے بھائیوں کے کہے پر چلو،
اپنی تجارتوں کا حق پہچانو، اپنے مال کی محبت میں اس کی حفاظت کرو، اپنی بیوی کے ہاں میں ہاں ملاؤ، اور اپنے مکان اپنی جھوپڑی کے اندر عیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہو کرو، لیکن ایک بات یاد رکھو، فتربصوا، لیکن ایک بات سن لو کہ انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ کوئی دن اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تم کو چھوٹ دے دے، لیکن اللہ کا فیصلہ، موت بھی آئے گی اور اس کے بعد اللہ کا فیصلہ بھی سنو گے، اللہ کا فیصلہ آ جائے گا اور وہ فیصلہ تمہارے حق میں نہیں ہوگا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور تم کو پروردگار فاسق قرار دے کر سارے پرانے تمہارے کارنامے ہیں ان پر پانی پھر جائے گا اور جہنم کی آگ کا ایندھن بن کر اس کے اندر تم چھوڑ دیے گا۔ تو یہ معاملہ ہے، صحابہ کرام سے یہ خطاب ہو رہا ہے ان کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے کہ ذمہ داری تمہاری صرف یہی نہیں ہے کہ کہہ دیا تم نے لا الہ الا اللہ بغیر سمجھے ہوئے، یہ سمجھ بھی لی، پھر نمازوں کے پابند روزے تم نے عبادات تو خوب کر لی، لیکن اللہ کے دین کا عالم یہ ہو کہ دنیا میں کوئی قیمت نہ اٹھے، اللہ کی کتاب کی تکذیب ہو رہی ہو، سنت نبی کا ملکہ ہوا جا رہا ہو، اور ہر جگہ اللہ کا دین مغلوب نظر آئے، اور پھر ایماندار نمازیں پڑھنے والے یہ سوچے کہ کل اپنی دنیا کو کیسے اور پر رونق بنائیں گے، ہم تو نہیں مشرک ہیں، ہم تو کافر نہیں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لڑائی جھگڑا کرنا نہیں چاہتے، لوگ ناراض، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی قوم آئی تھی بنو اسرائیل میں، اور دنیا میں کتنے ایسے موقع ہو چکے ہیں، ان کے اندر بھی تین ہی قسم کے آدمی تھے، ایک وہ جو خالص اللہ کے نافرمان تھے، اور ایک وہ جو ان کو منع کرتے تھے اور سمجھاتے تھے کہ بھائی اللہ کی نافرمانی سے رک جاؤ ورنہ اللہ کا غضب ایسا ہے تم کو نہ چھوڑے گا۔ تو تیسرا گروہ جو تھا وہ خود تو نافرمانی نہیں کرتا تھا لیکن ان کو روکتا تھا، یہ منع کرنے والوں کو، بھائی کیوں پیچھے پڑے ہوئے، ایک شور بپا ہوتا ہے، گالیاں کھاتے ہو، مار کھاتے ہو، چھوڑو ان کو، اللہ ان کو خود تباہ کرے گا، کیوں تم ان کے پیچھے پڑے ہو۔ تو مالک فرماتا ہے یہ نیک آدمی، یہ اللہ کے وہ بندے جو خود بھی بچے ہوئے تھے، روکتے بھی تھے، وہ کہہ رہے معذرتاً الی رب واللہم یتقون، کہ بھائیوں، صوفیوں اور دشمنوں، اللہ کے دین کے صرف تم نے اپنے کے بچانے کے لیے سمجھ لیا ہے کہ ایمان اور تمہاری عبادت کافی ہے اور برائی سے اللہ کی نافرمانی سے نہیں روکو گے۔ ان کا کہ تم ہم کو ٹوک رہے ہو، ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے یہاں جب سوال ہو تو ہم کوئی معذرت پیش کر سکے، اور لعلہم یتقون، اور ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی یہ جو اللہ کا نافرمان ہے یہ ڈر جائے اور سیدھے راستے پر آ جائے۔ فرمایا پھر اس کے بعد اللہ نے موقع دینے کے بعد جب اس قوم پر عذاب نازل کیا ہے تو ان دونوں کو مار دیا۔ وہ ظالم جو خود اللہ کے کھلے نافرمان تھے اور ان کو بھی جو منع کرنے کی بجائے منع کرنے والوں کو روکتے تھے کہ تم ان کے پیچھے کیوں پڑے ہو، مالک نے فرمایا ہم نے ان دونوں کو برباد کر دیا، صرف ان کو بچایا ہے جو خود اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ ایک مسئلہ ہے آج قوم میں ہر جگہ نظام اسلام، نظام مصطفیٰ، اقامت دین کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، کہتے ہیں ہم یہ کریں گے، لیکن پہلی بات تو جو نظام مصطفیٰ کی ہے جس کو تم نظام مصطفیٰ کہتے ہو، کوئی نام دے لو۔ اللہ تو فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ پہلی چیز یہ ہے کہ صرف اللہ کی بندگی ہوگی، کسی اور کی پکاریں نہیں ہوں گی، اور خاص طور سے مسجدوں میں پہلے یہ کام تو کرو نظام مصطفیٰ کے علم بردارو کہ اپنی مسجدوں سے یا اللہ یا محمد کو تو پہلے ختم کرو۔ تو مطلب یہ تو ایک ثبوت ہو کہ ہاں تم اس راستے پر چل رہے ہو، ورنہ اگر یہی روش تمہاری رہی اور بڑھتے چلے گئے اور نظام اسلامی یا نظام مصطفیٰ یا اور اقامت دین مختلف ناموں سے تم نے اپنے کو منسوب کیا تو یہ فریب ہوگا۔ جو دنیا والے تو دھوکے میں پڑ سکتے ہیں اس سے، لیکن اللہ کو فریب دینا ممکن نہیں ہے۔ اللہ توفیق دے، اور ان دونوں کو جن کو معلوم ہے کہ اصلی معاملہ ایمان کا توحید کا ہے اور شرک وہ نجس گائن ہے جس کی کوکھ سے ہمیشہ نجاست پیدا ہوتی ہے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے باپ دادا کی پیروی میں اور اللہ کی دشمنی میں عالم یہ ہے کہ چلے جا رہے ہیں دوڑتے ہوئے شرک اور کفر کے راستے کے اوپر۔ ان کے لیے دعا کیجیے جو زندہ ہے، پروردگار توبہ کی توفیق دے، اور اس طرح سے اللہ کے بندے اللہ کے راستے پر چلنے کے بعد اس دنیا میں بھی ذلت سے نکل جائیں اور آخرت کی جو آگ کی ذلت انتظار کر رہی ہے اس سے بچاؤ ہو جائے۔ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو کامیاب ہونے والے، بچ جانے والے ہیں، اور آپ سے بات کریں۔ آمین یا رب العالمین۔
میرے پیارے بھائیوں، یہ مخلصانہ اور مجاہدانہ آواز ہے، یہ مجاہدانہ انداز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کی وفات ہوئی ہے 1986 میں، اور اپنے پیچھے ساتھی بھی چھوڑ کے گئے ہیں۔ اسی دعوت کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ صحیح معنوں میں اللہ کے راستے میں جہاد ہے، بلکہ جہاد کبیر ہے۔ جب پوری قوم، پوری امت شرک کے اندر ڈوب گئی، اور پھر ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا جو ہر بگڑی ہوئی مسلمان امت کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج ان کو پوری دنیا میں ٹھوکریں پڑ رہی ہیں، ذلت اور خواری ہے، اور کوئی ان کا دانشور اور کوئی ان کا لیڈر ان کو اس ایمان کی طرف توجہ دلانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اس ایمان کے ساتھ ان کو دشمنی ہے، شرک کے یہ رکھوالے ہیں۔ تو ایسے ماحول کے اندر جب اللہ کے بندے نہیں اٹھیں گے تو کیسے خیر آئے گی؟ یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو ہم نے ڈاکٹر صاحب کی اس بات کے اوپر پوری طرح اعتماد کیا ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث پیش کی ہے ڈاکٹر صاحب نے، کوئی اپنی بات نہیں ہے۔ تمہارے مالک اللہ کا یہ ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم اللہ کا نام لے کر اٹھیں اور استقامت دکھائیں، بالکل ہر طاغوت کو للکاریں، ہر شرک کا رد کریں، اور ایک اجتماعیت کے ساتھ ہم جمے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ بہت ہی بدبخت وہ لوگ ہیں جن ایمان عقیدے کو سمجھ بھی دیا تھا، پھر بھی وہ دنیا کی ان رنگینیوں کی طرف انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا ہے، یا کوئی خوف ان کے اوپر طاری ہوا ہے اپنی برادری کا یا قانون کا یا انٹرنیشنل برادری کا۔ انہوں نے اس راستے کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کی ہے، یا مختصر کرنے کی کوشش کی ہے، یا اس سے تھوڑی سی انہوں نے نرمی دکھائی ہے طاغوت کے معاملے میں۔ پھر ان کے اندر یہ سجدہ تعظیمی کا شرک آیا ہے، اور پھر یہ ٹکڑوں کے اندر بٹے ہیں۔ ہمیشہ یہی ہوا ہے۔ تو اللہ کے بندوں، جو پہلا اور آخری مطالبہ ہے اللہ کا آپ سے وہ یہ ہے کہ جماؤ دکھاؤ، مضبوطی دکھاؤ، اور ڈٹ جاؤ ایمان خالص کے اوپر۔ اس ایمان کو اللہ کی سب سے قیمتی چیز، سب سے بڑی نعمت سمجھو۔ اسی کے لیے جینے کا شوق ہو اور اسی کے لیے مرنے کا شوق ہو۔ اللہ تعالیٰ استقامت دے۔ یہ جماعت دوبارہ منظم ہوگی الحمدللہ۔ پھر ہمارے ساتھی ہر جگہ دعوت دے رہے ہیں اسی انداز سے، گلی کوچوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، بازاروں کے اندر، جہاں بھی موقع ملتا ہے ہم اس دعوت کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے، اور اس ایمان کی شمع کو بجھنے نہ دیں گے۔